السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد کنوری ایڈوکیٹ. آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائٹ. آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انفارمیشن کسی فوت شدہ شخص کے اسلحہ لائسنس کی ٹرانسفر کے حوالے سے. اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے نام پہ اسلحہ لائسنس ہے، تو اس کا لائسنس کیسے ٹرانسفر کروایا جا سکتا ہے اس کے کسی دیگر وارث کے نام پہ، کیا کیا ڈاکومنٹس ہوں گے جو اس کے ساتھ لگانے ضروری ہیں، اور کتنے ٹائم پیریڈ میں یہ ٹرانسفر کروانی ضروری ہے. یہ ہے آج کی ویڈیو کا موضوع. لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے. ویورز، اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے نام پہ لائسنس ہوتا ہے، اسلحہ لائسنس، تو ایسے شخص کا یہ اسلحہ لائسنس ٹرانسفر کروایا جا سکتا ہے اس کے کسی دیگر وارث کے نام. پنجاب آرمز رولز 2017 ڈیل کرتے ہیں اسلحے کے لائسنس کے حوالے سے معاملات کو. اس کے رول 23 میں یہ کہا گیا ہے کہ 1 سال کے ٹائم پیریڈ تک یہ درخواست دی جا سکتی ہے فوت ہونے والے شخص کی وفات کے. اب کون کون سے ڈاکومنٹس لگانے ہیں اس کے ساتھ؟ نمبر 1، اس لائسنس کی کاپی جس کی ٹرانسفر ہونی ہے، یعنی متوفی کے لائسنس کی کاپی. نمبر 2، ڈیتھ سرٹیفکیٹ نادرا سے جاری شدہ متوفی کا. نمبر 3، CNIC کی کاپی اس شخص کی جو درخواست دے رہا ہے ٹرانسفر کے لیے اپنے نام پہ. نمبر 4، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ پنجاب کا اس شخص کا جو درخواست دے رہا ہے. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ پنجاب میں اسلحہ لائسنس بنوانے کے لیے یا اس کی ٹرانسفر کے لیے پنجاب کا ڈومیسائل ہولڈر ہونا ضروری ہے کسی بھی شخص کے لیے. اگر پنجاب کا ڈومیسائل ہولڈر نہیں ہوگا وہ شخص، تو اس کے نام پہ نہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، نہ وہ لائسنس لے سکتا ہے. نمبر 5، سکسیشن سرٹیفکیٹ نادرا سے جاری شدہ. پہلے یہ کورٹیں جاری کرتی تھیں اور ریونیو آفیسرز بھی جاری کرتے تھے، لیکن اب نادرا کے پاس یہ اختیار آ گیا ہے 2020 کے بعد. تو نادرا کا جاری شدہ سکسیشن سرٹیفکیٹ. نمبر 6، ایفیڈیوٹس دیگر وارثوں کی طرف سے NOC یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، بیان حلفی پہ لکھا ہوا سٹامپ پیپر پہ کہ جی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ ٹرانسفر کر دیا جائے لائسنس اس شخص کے نام جو درخواست دے رہا ہے. نمبر 7، میڈیکل سرٹیفکیٹ کسی ڈاکٹر سے، اتھرائزڈ ڈاکٹر سے فٹنس کے حوالے سے کہ یہ جو شخص جس کے نام ٹرانسفر کیا جا رہا ہے یہ لائسنس، یہ میڈیکلی فٹ ہے، نفسیاتی طور پر ٹھیک ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر اسے یہ لائسنس ٹرانسفر کر دیا جائے. نہ اس کی جان کے لیے کوئی ایسی بات ہوگی خطرے والی، اور نہ معاشرے کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے اس طرح کی کوئی خطرے والی بات ہوگی. یہ 7 ضروری شرائط ہیں جن کا پورا کرنا لازمی ہے اسلحہ لائسنس کی ٹرانسفر کے لیے. اگر ان میں سے کوئی چیز کم ہوتی ہے، کوئی بات کم ہوتی ہے، تو اسلحہ لائسنس کا عمل رک سکتا ہے اور مسئلہ ہو سکتا ہے ٹرانسفر کے عمل میں. اس کے علاوہ اگر حکومت وقت حالات و واقعات جو وقت کے چل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یا اس کے مطابق کوئی نئی شرط رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھی جا سکتی ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ٹرانسفر کے حوالے سے بات کی اسلحہ لائسنس کی کسی فوت شدہ شخص کی. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہے.